پھر اسی اجمیر کی کوکلا پہاڑی پر جب ہندو جوگی نے یہ کرامت دیکھی تو ہندو جوگی نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اب ان کو دیکھو ہم کیسا بیوقوف بناتے ہیں۔ معاذ اللہ، وہ چنے ہوتے ہیں نا کھانے کے چنے، وہ لوہے کے چنے انہوں نے بنوائے ہیں اور پیلے کلر کا رنگ کر کے مصنوعی چنے وہ لے کر آئے۔ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے کھانے کے چنے، لیکن وہ تھے لوہے کے۔ مدار پاک کی بارگاہ میں وہ ہندو جوگی لے کر آئے، کہا کہ ہم آپ کے لیے چنے لے کر آئے ہیں، آپ اسے تناول کیجئے۔ مدار پاک نے فرمایا مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہا کہ کھمبات کی پہاڑی پر میں نے اپنے نانا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے 9 لقمے جنتی غذا کے جب سے کھائے مجھے بھوک اور پیاس نہیں لگتی۔ کہا کہ اگر کھلانا ہے تو میرے مریدوں کو کھلاؤ، اس لیے نہیں۔ فرمایا کہ ہمیں حاجت نہیں ہے لیکن آپ ہمارے مریدوں کو کھلا دیجیے۔ تو ہندو جوگی نے کہا کہ یہ تو اور آسان کام ہو گیا، ہم تو انہیں پھنسانا چاہتے تھے، مریدوں کو تو آرام سے کھلا دیں گے لوہے کے چنے، جب وہ کھائیں گے تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ جب ہندو جوگی نے وہ چنے پیش کیے تو قربان جائیے مدار پاک کے تمام مریدوں نے وہ چنے چبا کر کھا لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چنے چبا کر کھا لیے۔ ہندو جوگی دانت میں انگلی دبا کر کھڑے ہو گئے کہ یہ تو لوہے کے چنے تھے، لوہے کے چنے۔ مدار پاک نے فرمایا یہ تو میرے غلاموں کا عالم ہے، یہ تو میرے غلاموں کی شان ہے۔ مدار پاک نے فرمایا تم لایا اس کو لوہے کے تھے، جب تم لائے تھے تو یہ لوہے کے چنے تھے، میرے مریدوں کے منہ میں گئے تو رب نے ان کو اپنی اصلی حالت میں کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوہے کے ہوتے تو میرے غلاموں کو اللہ یہ بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر مدار پاک نے اس ایک لوہے کے چنے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور زمین پر گاڑ دیا وہیں پر۔ جیسے ہی مدار پاک نے اس لوہے کے چنے کو زمین میں گاڑا، پروردگار عالم نے وہاں پر ایک درخت نمودار کیا، اور درخت بھی ایسا نمودار کیا جہاں پر بنا موسم بے موسم پھل نمودار ہوئے۔ اور پھر تاریخ لکھتی ہے اس روز یہ کہاوت، اس روز یہ مثال مشہور ہوئی کہ فقیری لوہے کے چنے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فقیری آسان نہیں ہے۔ مولانا اسحاق علیہ الرحمہ حیدرآباد میں بہت بڑی ہستی ہیں، وہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بیٹا پیر بن جا فقیر بن جا بڑے مزے ہیں۔ فقیر بن جا بڑے مزے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک جملہ اور کہتے تھے کہ بیٹا اصلی مت بن، اصلی نہیں بننا، اصلی بن جاؤ گے تو بڑی آزمائش ہے۔ تو اسی یہ کہاوت بھی سلسلہ مداریہ سے جو ہے وہ مشہور ہوئی کہ فقیری جو ہے وہ لوہے کے چنے ہیں۔ فقیری آسان نہیں ہے، فقیری بہت دشوار عمل ہے، لیکن آج جس طرح اس مسند کو، فقیری کو، پیری مریدی کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، اہل سنت و جماعت کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، غلط عقائد بتائے جا رہے ہیں، غلط نظریات بتائے جا رہے ہیں، اور پھر خود اہل سلسلہ مداریہ کے لوگ بھی کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہیں جو سلسلے کی غلط ترجمانی کرتے ہیں، یعنی وہ تعلیمات سلسلے کی بتاتے ہیں کہ جس کا سلسلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ سب علم سے دوری کا نتیجہ ہے، علماء سے دوری کا نتیجہ ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ مدار پاک کی تعلیمات ہرگز یہ نہیں ہے، مدار پاک نے کبھی ہمیں کسی کی توہین نہیں سکھائی، لیکن آج کہیں نہ کہیں اگر ہمارے لب و لہجے سے کسی کی توہین ظاہر ہونے لگے تو یاد رکھیے کہ اس شخص کا تعلق کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کم از کم سلسلہ مداریہ سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ سلسلہ اہل سنت کا سلسلہ ہے، یہ کوئی پیڑ سے تھوڑی آیا ہے کوئی سلسلہ، اہل سنت کا سلسلہ۔ اس سلسلے کی تعلیمات بھی وہی ہیں جو 1400 سال سے محدثین اہل سنت کی تعلیمات ہیں، وہی تعلیمات ہیں، مدار پاک کی بھی وہی تعلیمات ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مولا علی نبی کے سرکار مدار پاک کا شجرہ
آپ کے مرشد حضرت بایزید بستامی، ان کے مرشد حبیب اعجمی، ان کے مرشد حسن بصری اور ان کے مرشد مولا علی شیر خدا، 4 واسطوں سے مولا علی کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اور مدار پاک کا ایک اور شجرہ بھی ہے جو 4 واسطوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک جاتا ہے۔ لیکن بتانے والے صرف تمام نسبتیں بتاتے ہیں کہ آپ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ آپ کا شجرہ مولا علی کی بارگاہ تک جاتا ہے، آپ کا شجرہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھی جاتا ہے۔ ارے خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو سلسلہ مداریہ ملا کہ اس سلسلے میں تو مولا علی کا فیضان بھی ہے، صدیق اکبر کا فیضان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ضمناً بات نکل آئی تو عرض کرتا چلوں، علامہ صاحب اپنے اسلام میں پڑوسیوں کے کتنے حقوق بتائے گئے؟ ہماری ذات سے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارا پڑوسی بھوکا نہ رہے، سو رہا ہے تو اس کی نیند میں خلل نہ آئے، اتنا اہتمام پڑوسیوں کے حقوق کے لیے اسلام کرتا ہے۔ وہ عام پڑوسی، آپ کے گھر کے باہر کوئی رہتا ہے، آپ کے گھر کے برابر میں رہتا ہے، تو آپ نے اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ میں ان بے شرموں سے کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ میرے نبی کے پڑوسی کون ہیں؟ میرے نبی کے پڑوسی کون ہیں؟ ذرا غور تو کرو کہ ان کے پہلو میں کون آرام کر رہے ہیں۔ اپنی زبان کو تالو سے لگانے سے پہلے کم سے کم یہ تو سوچو۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے فرمایا نا، کیا فرماتے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ الرحمہ، نام سن کر ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ، پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ، پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ تو سمجھ رہے تو مدار پاک کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے بھی خیرات ملی ہے، تو اس کا لحاظ بھی رکھنا پڑے گا۔ یہی سلسلے کی اصل تعلیم ہے، یہی ترجمانی ہے۔ جو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھتا ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ مدار بھی لکھے، ورنہ نہ لکھے۔ مولا علی سے پیار کرو، صدیق اکبر سے منافقت کرو، یہ تعلیم سلسلے کی تعلیم نہیں ہے۔ بہرحال گفتگو اپنی اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آخری 2 روایتیں مدار پاک کی بارگاہ میں۔ یہ اتنا بڑا سلسلہ ہے کہ اس سلسلے میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی نظر آتے ہیں، ان کے پاس بھی سلسلہ مداریہ کی اجازت و خلافت ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی سلسلہ مداریہ کی خلافت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پاس سلسلہ مداریہ کی خلافت ہے۔ مارہا شریف چلے جائیے، کالپی شریف چلے جائیے، ہندوستان کی ہر خانقاہ پر اگر تحقیقی جائزہ لیا جائے ہر خانقاہ کا، تو ہر سلسلے میں سلسلہ مداریہ کا فیضان جگمگاتا ہوا نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ شیخ عبد الرحمن چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مدار پاک کے تصرفات حیات و ممات میں یکساں ہیں۔ آپ کی جیسی کرامات، آپ کے جیسے اختیارات زندگی میں تھے، بعد از وصال بھی ویسے ہی ہیں۔ اسی میرۃ الاسرار میں جو سلسلہ چشتیہ کی معروف کتاب ہے، سن 1065 ہجری میں شیخ عبد الرحمن چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسی کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کو مکمل کیا۔ میرۃ الاسرار سلسلہ چشتیہ کی معروف تصوف کی کتاب ہے، اس کے مصنف عبد الرحمن چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب مکمل کرنے کے بعد سن 1065 ہجری میں بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوئے۔
بارگاہ غریب نواز میں شیخ عبدالرحمن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے اور مراقبہ کیا۔ بارگاہ غریب نواز میں جب اپنی گردن کو جھکایا تو خواجہ غریب نواز عطائے رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، خوش ہو کر سینے سے لگایا، اور ان کی کتاب بارگاہ غریب نواز میں ایسی مقبول ہوئی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عبد الرحمن اس کتاب کے لکھنے پر میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیا انعام دیا؟ فرمایا کہ اے عبد الرحمن، میں تمہیں مغرب میں ایک ولی کا نام بتاتا ہوں جس کا نام بدیع الدین زندہ شاہ مدار ہے، جو اپنی قبر انور میں مثل احیاء زندہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا اور کسی دور کے مولوی اور مفتی کا قول نہیں ہے، خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ مدار پاک وہ ہستی ہے جو اپنی قبر میں مثل احیاء زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ اے عبد الرحمن، تمہیں انعام یہ دینا چاہتا ہوں کہ صبح قیامت تک تم ان کی بارگاہ میں امن و امان میں رہو گے۔ پاک پٹن شریف کی ایک کتاب رسومات فریدی کے اندر وہ تحریر میری نظر سے گزری، اور وہاں کی دیوان گان نے ہمیں بتایا کہ آج بھی بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب عرس شروع ہوتا ہے، عرس فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقریب سے پہلے وہ جنتی دروازے کے اندر مٹی کے پیالے بھرے جاتے ہیں، اور اس مٹی کے پیالوں میں شربت بھرا جاتا ہے، اور اس شربت پر جس ہستی کے نام کی نیاز لگائی جاتی ہے وہ ذات زندہ شاہ مدار کی ذات۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سے پہلے اس شربت پر مدار پاک کی نیاز لگتی ہے، دیوانگان اس شربت کو پیتے ہیں، اس کے بعد بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد عرس شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مدار پاک جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنے مریدین سے کہا تھا، مریدین رونے لگے تو مدار پاک نے فرمایا غم کیوں کرتے ہو؟ تم جب جب دل سے مجھے یاد کرو گے مجھے اپنے نزدیک پاؤ۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، آج بھی اگر کوئی دل سے دم مدار بیڑا پار کر نعرہ لگا کر دیکھے، دل سے نعرہ لگا کر دیکھے، کون سی ایسی مشکل ہے جو آسان نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ۔ کون سی ایسی مشکل ہے؟ ہم نے تو ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ ایک شخص کا میرے پاس پنجاب سے کال آئی، اس نے کہا کہ حافظ صاحب میری بہن پر جو ہے وہ جنات کے اثرات تھے، بہت علاج کیا کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک دن نہ جانے میرے دل میں کیا آئی، میں نے 11 مرتبہ دم مدار بیڑا پار پڑھ کر اپنی بہن پر دم کیا، آج کا دن ہے اب تک جنات نے ہمیں پریشان نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی مولا مشرف، بیڑا ہی پار، بیڑا ہی پار، بیڑا ہی پار، بیڑا ہی پار، بیڑا ہی پار۔ تو عزیزان گرامی، خوش قسمت ہیں ہم سب لوگ کہ ہمیں اتنے بڑے ولی کامل کی نسبت ملی ہے کہ اس نسبت کو پانے کے لیے بڑے بڑے اکابرین اہل سنت، بڑے بڑے جماعتیں، اور ایک بڑی جماعت ہے اولیاء کی جو مدار پاک کے دامن سے وابستہ ہے۔ انہی آخری گفتگو اور آخری کلمات کے ساتھ سلسلہ اشرفیہ کے امام سلطان الطارق حضرت سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مدار پاک اللہ کے وہ ولی ہیں جن کو اویسی نسبت حاصل ہے۔ اویسی نسبت کیا ہوتی ہے خود بتاتے ہیں، اور تصوف کی کئی کتابوں کے اندر ہے۔ علامہ فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کی بڑی عالیشان تشریح بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اویسی مشرب اور اویسی نسبت وہ ہوتی ہے کہ جس ولی کو اللہ اویسی نسبت عطا فرما دے اسے ظاہراً اپنے پیر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ براہ راست نبی کریم علیہ السلام کے حجرہ عنایت سے فیض حاصل کرتا ہے۔ اسے نبی کریم علیہ السلام بذات خود اس کی تعلیم فرماتے ہیں، اس کی تربیت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
فرماتے ہیں کہ مدار پاک اویسی بزرگ ہیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مشائخ میں سے حضرت آل حمزہ عینی اور حضرت جمال الاولیاء کوڑا جہاں آبادی فرماتے ہیں کہ ہم نے فیض اویسی سرکار مدار العالمین کی بارگاہ میں ان کے مزار اقدس پر بیٹھ کر مراقبہ کر کے حاصل کیا. اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ مدار پاک کی زیارت ہوئی اور مدار پاک نے ہمیں خلافت و اجازت سے مالا مال. سبحان اللہ. تاریخ مشائخ قادریہ رضویہ برکاتیہ کی عبارت کے مطابق. اور یہاں پر بھی اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں رکے, آگے فرماتے ہیں کہ مدار پاک وہ ہستی ہیں. یہ میری آخری بات ہے, اس کے بعد گفتگو سمیٹ رہا ہوں. اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ مدار پاک ایسا نہیں کہ صرف قرآن کا علم جانتے ہیں, حدیث کا علم جانتے ہیں. مدار پاک 14 برس کی عمر میں عالم و حافظ تھے. 14 برس کی عمر میں عالم تھے. لیکن فرماتے ہیں کہ صرف مدار پاک کو یہ نہ سمجھنا کہ صرف قرآن کا علم جانتے ہیں. لطائف اشرفی میں اشرف جہانگیر سمنانی نے اس امت کو بتایا کہ مدار پاک اللہ کا وہ ولی ہے جو قرآن کے عالم تھے, زبور کے عالم تھے, توریت کے عالم تھے, انجیل کے عالم و حافظ تھے. علم ہیمیا کیمیا دینیا کو جاننے والے تھے. مدار پاک اس دار فانی سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی مسند پر اپنے بھتیجے حضرت خواجہ ابو محمد ارغون رحمت اللہ تعالی علیہ کو بٹھایا, ان کو دستار عطا فرمائی اور مدار پاک نے اپنی زندگی میں حضرت خواجہ ابو محمد ارغون علیہ الرحمہ کا نکاح کروایا, کیونکہ مدار پاک نے نکاح نہیں کیا تھا. حضرت خواجہ ابو محمد ارغون اپنے بھتیجے کا نکاح کروایا, اپنی جانشینی عطا فرمائی اور پھر انہی سے مدار پاک کی نسل پاک جو ہے وہ آگے چلی. آج بھی ہندوستان میں مدار پاک کی نسل, مدار پاک کا خاندان موجود ہے. آج بھی الحمدللہ مکرم پور شریف میں مدار پاک کا عرس کا میلہ لگا ہوا ہے. گزشتہ برس کی ہندوستان کے نیوز چینل کے مطابق جو میرے پاس تفصیلات آئیں وہاں کے ذریعے, انہوں نے بتایا کہ حافظ صاحب الحمدللہ گزشتہ برس جو مدار پاک کے روضے اقدس پر ہندوستان میں جو عرس کا مجمع تھا تقریباً 20 سے 22 لاکھ زائرین کا مجمع تھا. سبحان اللہ. سفینۃ الاولیاء جو تقریباً 1000 سال ہجری کی کتاب ہے, 400 ساڑھے 400 سال پرانی کتاب, اس وقت آپ اندازہ لگائیے آج جتنی ٹیکنالوجی ہے 450 سال پہلے کیا عالم ہوگا. یہ کوئی نہ گاڑیاں ہوں گی, نہ بسز ہوں گی, نہ ایسی کوئی ٹرین ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے عالم میں سفینۃ الاولیاء کتاب شہزادہ دارشی کو قادری کی کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مدار پاک کے عرس میں 4 سے 4.5 لاکھ زائرین کا مجمع ہوتا ہو. سبحان اللہ. ایک 1.5 ارب کی تقریباً آبادی ہوگی ہندوستان کی, اس میں سے اگر 22 لاکھ آدمی آئے تو کچھ بھی نہیں. اتنے زائرین آج بھی مدار پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. تو خواجہ ابو محمد ارغون کو مدار پاک نے اپنی مسند پر بٹھایا, انہی سے آپ کا سلسلہ آگے چلا. اور پھر حضرت خواجہ ابو محمد ارغون کے دست مبارک پر تمام مریدوں نے بیعت کی, اور خواجہ ابو محمد ارغون کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان عطا فرمائی تھی. اور آپ کو ارغون کس لیے کہا جاتا ہے؟ ارغون آپ کو کہا اس لیے جاتا ہے, ارغون ایک بڑی سریلی آواز, اس کے کئی معنی اور مفاہیم ہیں, جس کا ایک سادہ معنی ہے, اس کا یعنی عرفی معنی اگر بڑا عام سا معنی بتاؤں تو ایک سریلا باجا جس کو کہتے ہیں. آپ کو ارغون اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی آواز اتنی حسین, اتنی سریلی تھی کہ خواجہ ابو محمد ارغون جب تلاوت قرآن کرتے تھے تو آسمان سے پرندے اتر کر نیچے آ جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ارے مدار پاک کے بیٹے کی آواز کا یہ عالم تھا, تو ذرا چشمان تصور میں گم ہو کر سوچئے جب مدار پاک قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا. مدار پاک جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے, یہی وجہ ہے کہ جب سرزمین گجرات پر جب آپ نے پہلی بار اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا تو لوگ بے ہوش ہو گئے تھے. کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد مدار پاک نے فرمایا یہ جو حسن و جمال دیکھ رہے ہو یہ میرے رب کا عطا کیا ہوا ہے. جب میرا حسن اتنا ہے تو مجھے بنانے والے خالق و مالک کا حسن و جمال کتنا رکھا ہوگا. سبحان اللہ. مجھے بنانے والا خالق و مالک کتنا حسین و جمیل ہوگا. تو عزیزان گرامی, خدا کے واسطے اپنے اس سلسلے کے ساتھ انصاف کیجیے.
دین کے ساتھ جڑیے، اس سلسلے کی تعلیمات کو پڑھیے۔ سال میں ایک مرتبہ دم بدار بیڑا پار کا نعرہ لگا کر کوئی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم پر اتنی نوازشات ہیں، ہم پر کتنے انعام و اکرام ہیں سلسلے کے مدار پاک کے صاحب عرس کے، ہم ان کا دم بھرنے والے ہیں، لیکن سال میں ایک مرتبہ ایک دن یہ میلہ لگا لیا، لنگر کھلا دیا۔ اور یاد رکھیے مداریت کو جس طرح لوگ بدنام کر رہے ہیں، یہ ضروری میسج ہے، یہ دینا ضروری ہے۔ اسی میسج کے ساتھ میری گفتگو ختم ہو رہی ہے کہ ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن لینا، گلے میں تسبیحاں پہن لینا، مخصوص رنگ کا لباس پہن لینا، صرف بالوں کو لمبا کر لینا، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، خدا گواہ ہے کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں خود الحمدللہ مداری ہوں، خالصاً مداری نسبت ہے، ایک ہی نسبت ہے میرے پاس، اور سلاسل کی نسبت نہیں، ایک ہی نسبت ہے خالصاً، اور اس سلسلے کی خلافت کو اجازت ہے، اس کے باوجود میں یہ بات کر رہا ہوں کہ لمبے بال کر لینا، انگوٹھیاں پہن لینا، گلے میں تسبیحاں پہن لینا، مخصوص لباس پہن لینا اور اپنی مرضی کا دین بیان کرنا، اپنے مرضی کا سلسلہ بیان کرنا، یہ مداریت نہیں ہے، یہ مداریت نہیں ہے۔ مدار پاک کی زندگی کو پڑھو، جب آپ سلسلے کی تعلیمات کو پڑھیں گے تو یقین جانیے مدار پاک کی سیرت میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئے گی جو آج سلسلہ مداریہ کے لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سلسلہ مداریہ کا پروگرام کیا جائے، مساجد میں سلسلہ مداریہ کی محفلیں ہونی چاہیے، علماء کو بلایا جائے، درس قرآن کیا جائے، درس حدیث کیا جائے، قرآن خوانی کی جائے، حدود شرع میں رہ کر محفل نعت کی جائے، معتبر مستند علماء کرام کو بلایا جائے، علماء سے محبت کی جائے، اپنے بچوں کو علماء سے محبت سکھائی جائے، صحابہ کا ادب کیا جائے، امہات المؤمنین کا ادب کیا جائے۔ یہی سلسلے کی مداریہ کی تعلیمات ہے، یہی اہل سنت کی تعلیمات ہیں۔ یہ سلسلہ بھی اہل سنت کا سلسلہ ہے۔ اللہ اس سلسلے کو آباد رکھے، اس سلسلے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اس سلسلے کے تمام دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود فرمائے، ان کے حصے میں اللہ نے اگر ہدایت لکھی ہے انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور تمام اس سلسلے والوں کو اس سلسلے کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔